اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج کی ویڈیو شب قدر کے حوالے سے ہے۔ اللہ رب العزت مکمل طور پر کسی بھی بندے کو مکمل آزمائش میں نہیں ڈالتا، کہیں نہ کہیں کوئی راستہ کھلا رکھتا ہے جہاں سے اس کی رحمت، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے انسان کے دل کو پرسکون کرتے رہتے ہیں۔ مشکل کے ساتھ آسانی تو موجود ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ والو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان کی برکتوں سے مالا مال کرے، آمین۔ اللہ والو، ماہ رمضان کی پہلی شب قدر یعنی 21 رمضان کی وہ مبارک رات ہے جو اس سال کی شب قدر کی رات بھی ہو سکتی ہے۔ اب شب قدر کی رات جیسے رمضان کے آخری عشرے میں چھپایا گیا ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس میں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ اس رات کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ ہو جاتا ہے اس سے، اور اس مقدس رات کو رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں چھپایا گیا ہے، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29۔ یہ 5 طاق راتوں میں سے کوئی بھی ایک رات شب قدر کی رات ہو سکتی ہے۔ تو اگر ہمیں شب قدر کی رات کو حاصل کرنا ہے تو ان 5 طاق راتوں میں عبادت کرنی ہے، دل کھول کر عبادت کرنی ہے، تب ہی جا کر ہم شب قدر کو پا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت 1000 مہینے کی عبادت یعنی 83 سال اور 4 مہینوں کی عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اس سلسلے میں حدیثوں کے حوالے سے بزرگان دین نے ان راتوں کے لیے کچھ خاص اور آسان عبادات پیش کی ہیں۔ آج میں آپ کو شب قدر کی پہلی رات میں ادا کی جانے والی کچھ خاص نوافل اور اس رات کا خاص وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں، اور اس نماز کا حوالہ بھی پیش کروں گی کہ یہ نماز کہاں سے ثابت ہوتی ہے۔ یہ نوافل نماز ادا کرے گا اور یہ وظیفہ بھی کر لے گا تو انشاءاللہ تعالی العزیز وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر لے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ویڈیو میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو قرآن اور حدیث سے لے کر آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ اللہ والو، آپ کے کسی ایک مسئلے کا حل، کسی ایک ٹینشن کا حل، کسی ایک پریشانی کا حل اس ویڈیو میں موجود ہو سکتا ہے۔ اگر اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ یہ جو پڑھائی کرتے ہیں یا وظیفہ کرتے ہیں تو آپ کی کوئی ایک مشکل بھی حل ہو جاتی ہے تو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ اللہ والو، 5 طاق راتوں میں سے کون سی صورت کو پڑھنا چاہیے، یعنی ہر طاق رات میں قرآن مجید فرقان حمید کی کچھ خاص صورتیں پڑھنے کا معمول رہا ہے، تو یہ بزرگان دین نے اس کی تاکید کی ہے۔ یہ بھی آج میں آپ کو بتاؤں گی۔ پہلے شب قدر یعنی 21 رمضان کی رات ان 5 طاق راتوں میں سے ایک ہے جس میں شب قدر کی رات بھی ہو سکتی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ شب قدر کو پا لیں تو اس سال 31 مارچ 2024 اتوار کا دن گزر کر مغرب کی نماز کے بعد جو رات ہوگی وہ اس سال کی پہلے شب قدر کی رات ہے، یعنی 21ویں رات ہے۔ اللہ والو، آج اس رات کے حوالے سے چند بہترین عمل بتاؤں گی جو آپ کو دنیا اور آخرت میں بہت سارے فائدے دیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ اللہ والو، اس رات میں
اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ دیں یا اپنے شہر کا نام لکھ دیں. آپ کو اجتماعی دعا میں شامل کر لیا جائے گا اور انشاءاللہ تعالی العزیز آپ سب کے لیے دعا کی جائے گی. اللہ والو 21ویں رات یعنی پہلی شب قدر کی رات کا خاص عمل. تو سب سے پہلے آپ نے عشاء کی نماز کے بعد تراویح کی نماز ادا کر لینی ہے. تراویح کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے 4 رکعت نفل 2 رکعت کر کے ادا کرنے ہیں. یعنی کہ 4 نفل آپ نے اکٹھے نہیں پڑھنے، 2 رکعت کی نیت کر کے آپ نے 4 نفل ادا کرنے ہیں. اور نفل کس طریقے سے ادا کرنے ہیں؟ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ القدر یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. آپ نے سورۃ القدر کو پڑھ لینا ہے صرف ایک بار. اس کے بعد آپ نے سورۃ الاخلاص کو بھی ایک مرتبہ پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سورہ اخلاص کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے. تو اسی طریقے سے آپ نے دوسری رکعت پڑھ لینی ہے اور 4 رکعت آپ نے اسی طرح پڑھنی ہے. اب اس نماز کی فضیلت کیا ہے؟ اس نماز کے پڑھنے والے پر کے حق میں فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں، آپ کی بخشش کی دعا کرتے ہیں. تو یہ اتنی آسان نماز کے بدلے اللہ رب العزت ہماری مغفرت کی دعا فرشتوں سے کرواتا ہے. سبحان اللہ. اب اس کے بعد آپ کو 2 رکعت نفل اور نماز ادا کرنی ہے. اب اس نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر کو صرف ایک بار پڑھنا ہے. یعنی کہ آپ نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سورۃ القدر کو ایک بار پڑھنا ہے اور سورۃ الاخلاص کو یعنی کہ قل هو اللہ احد اللہ صمد کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے. پہلے جو آپ نے نفل ادا کیے اس میں آپ نے 1 مرتبہ سورہ قدر پڑھی اور 1 مرتبہ ہی سورہ اخلاص کو پڑھا. 4 رکعت آپ نے اس طرح پڑھ لینی ہے. اب آپ نے الگ سے 2 رکعت نفل نماز کی نیت کرنی ہے اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ سورۃ القدر کو پڑھنا ہے اور 1 مرتبہ آپ نے سورۃ الاخلاص کو 3 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے. اسی طرح آپ نے دونوں رکعتیں ادا کر لینی ہیں اور سلام پھیر لینے کے بعد 70 بار کوئی سا بھی استغفار پڑھ لیں. اگر آپ چاہیں تو یہ استغفار 70 بار پڑھ لیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. اگر یہ آپ کو زبانی یاد نہیں ہے تو آپ کوئی سا بھی استغفار پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو زبانی یاد ہو. اگر آپ کو کوئی سا بھی استغفار زبانی یاد نہیں تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ تو ہر بندے کو آتا ہے اور ہر بندہ اس کا ذکر بھی کرتا ہے. آپ نے استغفر اللہ کو 70 بار پڑھ لینا ہے. اس کے بعد سورۃ القدر کو 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے. یعنی کہ آپ نے 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے اور 21 بار ہی سورۃ القدر کو پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے 21 بار سورہ قدر پڑھنے سے بے شمار رحمتیں اور روحانی فائدے آپ کو حاصل ہوں گے. اور اس 2 رکعت نفل نماز کی برکت سے اور سورہ قدر پڑھنے سے اللہ رب العزت پڑھنے والے کی بخشش فرما دیتے ہیں. تو بس یہ 2 نمازیں 2 شب کو پڑھنی ہوتی ہیں. یعنی کہ آپ نے یہ 2 نمازیں پہلی شب قدر کو 21 شب کو پڑھنی ہیں اور یہ ذرا سا بھی مشکل عمل نہیں ہے، بہت ہی آسان عمل ہے. اب اس نماز کا حوالہ آپ کو دوں تو یہ حوالہ ہے کہ یہ خزینہ روحانیت صفحہ نمبر 27 پر موجود ہے.
اب ان 5 طاق راتوں میں ہر طاق رات میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک خاص صورت تلاوت کرنی ہوتی ہے، جس سے آپ کو دنیا اور آخرت میں روحانی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے 21ویں شب یعنی 21 رمضان میں 21 بار سورۃ القدر کو پڑھنا ہوتا ہے۔ اس کو لوگوں نے بہت ہی افضل مانا ہے۔ اس کے بعد دوسری شب قدر، اس میں صرف ایک بار سورہ یاسین اور ایک ہی مرتبہ سورہ رحمان کو پڑھنا بہت ہی افضل مانا گیا ہے۔ اس کے بعد تیسری شب قدر یعنی 25 رمضان کی رات، اس میں 7 بار سورہ دخان کو پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، اور 7 بار سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہر مراد اور ہر حاجت کے لیے افضل ہے۔ اس کے بعد چوتھی شب قدر یعنی 27ویں شب، اس رات میں 7 مرتبہ سورۃ الملک پڑھنے سے آپ کی مغفرت ہو جائے گی اور قبر میں روشنی رہے گی۔ ویسے بھی سورہ ملک پڑھنے والے کی قبر ہمیشہ روشن رہے گی، یہ آپ کو قبر میں روشنی فراہم کرے گی اور فرشتوں کے سامنے کھڑی ہو جائے گی آپ کی بخشش کے لیے۔ تو اس لیے اللہ والو روزانہ کا معمول بنا لیں کہ ایک مرتبہ تو سورہ ملک آپ نے لازمی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 5ویں شب قدر یعنی 29ویں کی رات، اس رات میں سورہ واقعہ پڑھنے والے کے رزق میں بے انتہا اضافہ ہوگا، پورا سال خیر و برکت ہوگی انشاءاللہ تعالی العزیز۔ رزق میں اتنی برکت ہوگی، اتنی فراوانی ہوگی کہ گھر میں رحمتوں کی اور رزق کی بارش شروع ہو جائے گی۔ اللہ والو، اگر آپ اپنی زندگی میں 3 کام شامل کر لو، روزانہ کی بنیاد پر 3 کام اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ پر اللہ کی رحمت قیامت تک بنی رہے گی، اور آپ کے تمام مسئلے مسائل، آپ پر کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ آپ کے مسئلے ایسے حل ہو جائیں گے کہ کبھی آپ پر مسئلے تھے ہی نہیں۔ تو وہ 3 کام کون سے ہیں؟ پہلا کام کہ آپ 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے والے بن جائیں۔ اگر آپ ادا نہیں کرتے تو ادا کرنا شروع کر دیں۔ دوسرا کام، ہر وقت آپ باوضو رہیں اور روزانہ کی بنیاد پر قرآن مجید فرقان حمید کو تھوڑا بہت کھولا کریں، چاہے آپ 1 لائن پڑھیں، چاہے آپ 1 سپارہ پڑھیں، چاہے 1 رکوع پڑھیں، لیکن قرآن مجید کو روزانہ کی بنیاد پر کھولیں ضرور۔ اللہ والو، تیسرا اور آخری کام، ذرا توجہ کیجئے گا، بہت ہی اہم کام ہے۔ آپ نظر بد نہ ہوں، یعنی کہ بد نظر نہ ہوں، آپ کی نظر صاف ہو، پاک ہو، آپ کی تنہائیاں پاک ہوں، آپ تنہائی میں بھی کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ اللہ رب العزت کو ناراض کر دیں۔ تو اللہ والو، تنہائی میں بھی کوئی ایسا کام کرنے سے جب آپ کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف پیدا ہو جائے گا کہ مجھے کوئی اور دیکھے یا نہ دیکھے لیکن میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، تو آپ یقین کریں کہ آپ دنیا کے ایسے نیک اور پاک صاف انسان بن جائیں گے کہ آپ کا مقابلہ پوری دنیا بھی کرنا چاہے تو نہیں کر سکے گی۔ تو اللہ والو، یہ 3 کام اپنا لو۔ اگر زندگی میں فائدہ چاہتے ہو، دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، ہر جگہ پر عزت اور شہرت چاہتے ہو، دولت چاہتے ہو، مرتبہ چاہتے ہو، تو یہ 3 کام اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔